مراکش جو ہے وہاں سے ایک ہی دن کے اندر 49,000 لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے اسپین کا ایک علاقہ ہے ادھر داخل ہو جاتے ہیں۔ ان میں نہ صرف یہ کہ نوجوان لڑکے ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں۔ یورپین خاتون ہے، اس نے بیان دیا، اس نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو بتا کر جائیں گے۔ اتنی بڑی ایک تعداد لوگوں کی ایک ہی دن کے اندر ہمارے علاقے میں داخل ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تبلیغ کی جو جان تھی نا، وہ 3 چیزیں تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اس آیہ مبارکہ کے متعلق کلام ہو چکا تھا۔ ابھی چونکہ اس آیہ مبارکہ کے مخاطب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اس لیے آقا علیہ السلام کے دعوتی منہج کے متعلق چند ایک گزارشات مزید آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت کا کام کیا اور اتنے مختصر سے عرصے میں دعوت جو ہے وہ کہاں کہاں تک پہنچ گئی، اس میں اس دعوت کے پیچھے کیا چیز، کیا حکمت کار فرما تھی۔ آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ بہت دور دور تک آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں پہنچ چکی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود جزیرہ نمائے عرب پر اسلامی حکومت کو نافذ فرما دیا تھا، اور آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو علاقے فتح کیے تھے، جہاں جہاں تک آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان گئے تھے، آج بھی وہاں تک ہی اسلام کا پیغام ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ جو علاقے اس وقت فتح ہو چکے تھے وہی ہوئے ہیں، اس کے آگے جو ہے وہ کام نہیں ہوا، بلکہ اب تو خیر جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں اسلام جو ہے، اسلامی حکومت کہیں بھی نہیں ہے۔ مسلمان ہیں بیچارے تو وہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری حیثیت جو ہے وہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی، جس طرف سے پانی کا بہاؤ اور دباؤ آئے گا میں تم اسی طرف سے بہتے چلے جاؤ گے، اور آج وہی ہے۔ یہ ابھی مراکش جو ہے وہاں سے ایک ہی دن کے اندر 49,000 لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے اسپین کا ایک علاقہ ہے ادھر داخل ہو جاتے ہیں، بارڈر سے بغیر کسی اطلاع اور اجازت کے ایک دم سے۔ ان میں نہ صرف یہ کہ نوجوان لڑکے ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، اور ایک نوجوان تو یہ اس کی حالت یہ تھی اپنی ماں کو اس نے کمر پہ اٹھایا ہوا تھا، وہ بھی وہاں پہنچ گیا، اور اب تک جو ہے وہ کوئی 40 سے زائد لوگ جو ہیں وہ فوت بھی ہو چکے ہیں جی، صرف اس لیے بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے۔ اور حیران کن بات یہ ہے، وہ تمانچہ بھی ہے ہمارے منہ پر۔ ایک خاتون ہے، وہ بھی وہیں یورپین خاتون ہے، اس نے بیان دیا، اس نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو بتا کر جائیں گے۔ اتنی بڑی ایک تعداد لوگوں کی ایک ہی دن کے اندر ہمارے علاقے میں داخل ہو گئی، اور ہوا یہ کہ ہم سے زیادہ قریب ان کو مکہ پڑتا تھا، ہم سے زیادہ قریب ان کو مکہ پڑتا تھا، اور وہ مکہ جن کی اکیلی حج کی آمدن جو ہے وہ 20 لاکھ ارب ڈالر تھی، ٹھیک ہے نا، اتنی جو ہے نا ان کی 20 ملین کہا ہے اس نے، پتہ نہیں تعداد جو ہے نا اس کا ہو سکتا آگے پیچھے ہو جائے، تو اس نے کہا کہ ان کی اتنی آمدن تھی، اس کے باوجود جو ہے ہماری طرف جو ہے نا یہ مسلمان لوگ آئے ہیں ہجرت کر کے روٹی کمانے کے لیے ہمارے علاقے میں آئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب سے اس مسلمانوں نے
جو آقا علیہ السلام نے ان کو منہج دیا تھا وہ انہوں نے ترک کیا ہے، تو آج خجالت یوں ہمارے ماتھے پہ لکھی ہوئی کھڑی ہوئی ہے کہ نوجوان طبقہ جس طبقے نے اسلام کا علم اٹھا کر کے جن سے ٹکرانا تھا، آج ان کے دروازے پہ جا کے روٹی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ بتائیں اس سے بڑھ کر اور کیا جو ہے نا ہمارے لیے خفت والی بات ہوگی۔ ابھی کچھ شاید کوئی 1-2 ماہ ہی ہوئے ہیں، ایک رپورٹ شائع کی ہے انہوں نے کہا جی اتنے سارے ہزار لوگ جو ہیں نا وہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں پاکستان سے، اور ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کے اندر یونیورسٹیوں کے بچے انہوں نے یہ شکایت کی ہے ہمیں کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ غیر فطری عمل ہوتا ہے، ہم اس سے بچنے کے لیے یہاں آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ بتائیں کیا چہرہ جائے گا ہمارے مسلمانوں کا، کیا چہرہ جائے گا پاکستان کا؟ آج میں ابھی سویرے سویرے میں جیسے اٹھا ہوں پچھلی رات کو، تو مجھے ایک دوست نے کسی کوئی ملک ہے کوئی کافروں کا، وہاں کو مسلمان رہتے ہیں، حکومت کافروں کی ہے، تو وہاں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، وہ ڈنڈوں کے ساتھ مار رہے ہیں، جوتوں کے ساتھ مار رہے ہیں، اور مار بھی منہ پہ رہے ہیں، ڈنڈے بھی منہ پہ مار رہے ہیں، اور ایک ہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم نے مسلمان رہنا ہے تو پھر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور پاکستان چلے جاؤ۔ اور ہمارے اندر کوئی ہے ہمت کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو جو مار کھا رہے ہیں ان میں سے کسی کو یہاں پناہ دے سکیں؟ بالکل نہیں۔ یہ اس وقت جو ہماری حکمت عملی ہے، سچی بات ہے، ٹوٹل فیل ہو چکی ہے۔ یعنی نہ ہم اپنے اسلام کا دفاع کر پا رہے ہیں، نہ ہم مسلمانوں کا دفاع کر پا رہے ہیں، ہر طرف سے ایسے سمجھے جیسے کوئی بندہ بچھاڑا ہوا نہیں پڑا ہوتا، یا ایسا بندہ جو سارا دن ڈگریاں لے کے کبھی ادھر دکھائے کبھی ادھر دکھائے، اس کو نوکری نہ ملے، گھر میں بچے روٹی مانگے، اس سے کیسا بچھاڑا جاتا ہے وہ بندہ ہیں۔ بیوی الگ اس کو باتیں سناتی ہے، بچے اس کو الگ، اس کی طرف بھوک سے جناب جب بلکتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کی طرف، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کسی کو بتانے کا کہ میں کیوں روٹی نہیں کما کے لایا آپ کے لیے۔ ایک اس بندے والی کیفیت ہو چکی جو بندہ بالکل بے بس ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان، یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، حکومتیں ان کے پاس ہیں، پیسہ اندھا دھند ان کے پاس ہے، اور اتنا پیسہ ان کے پاس کہ مسلمانوں کا ان کا پیسہ کافروں کے پاس پڑا ہوا ہے، کافر مسلمانوں کے پیسے سے کاروبار کر رہے ہیں، مسلمانوں کے پیسے سے، پھر وہ کافر مسلمانوں کا پیسہ مسلمانوں کو دے کر کے اس پہ سود لے رہے ہیں۔ بتائیں یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا یعنی کہ ہماری حالت ہوگی کہ مسلمان کو کافر کے بینک پہ اعتماد ہے، مسلمان پہ اعتماد کو نہیں۔ مسلمان کا پیسہ کافروں کے ملک میں پڑا ہوا ہے، ان کے پاس جناب محفوظ رکھا ہوا ہے، جی محفوظ پڑا ہوا ہے۔ جو دنیا جہان کا بے ایمان ہے، جو دنیا جہان کا خائن ہے، جو دنیا جہان کا ٹھگ ہے، اس کے پاس انہوں نے اپنے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے وہ جب بھی چاہتے ہیں لوگوں کے اکاؤنٹ جو ہے وہ منجمد کر دیتے ہیں، نہیں کرتے، کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے آپ کے یہ پڑوسی جو ہیں ان کا نہیں ٹوٹل اکاؤنٹ اتنے عرصے سے منجمد کیے ہوئے ہیں، آج تھوڑی کیے انہوں نے، وہ تو اتنے عرصے سے ان کے جو ہے نا وہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ بالکل جناب بند کر دیے ہیں، 1 روپیہ نہیں دے رہے ان کو، اور ان کا جناب لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر پڑا ہوا ہے وہاں ان کے ہاں، نتیجے سب کے سامنے۔ تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ کی حکمت تھی، بلکہ آپ یہ کہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تبلیغ کی جو جان تھی نا، وہ 3 چیزیں تھیں۔ 3 چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اپنائی تھیں، سبحان اللہ۔ پہلی تو یہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی لوگوں نے آقا علیہ السلام نے جب ان کے سامنے دعوت رکھی تو آگے سے ان کا رویہ کیا تھا، انہوں نے وہ معاملہ کیا آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بارہا آپ کے سامنے بیان ہوا ہے کہ طائف میں کیا ہوا تھا آقا علیہ السلام کے ساتھ، خود مکہ مکرمہ میں کیا ہوا تھا، خود مکہ مکرمہ سے آقا علیہ السلام کے ہجرت کا سبب کیا تھا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ابھی اس آیہ مبارکہ پر جب ابتدائی گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت یہی بیان کیا گیا تھا مسئلہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عین ممکن ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے نا اسی لیے نازل ہو رہی ہے کہ ہجرت کے آثار جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے تھے،
ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں اہل ایمان کو، صحابہ کرام علیہ رضوان کو دعوت کے معاملے میں ایک الگ قوم کا سامنا کرنا تھا، وہ قوم جو ان سے بھی زیادہ سخت تھی. یعنی یہ جاہل تھے تو معاند تھے، وہ اگلا جو ہے یہ جاہل تھے، وہ اگلا جو تھا وہ علم والا ہو کے معاند ہے، وہ مدینے کا یہودی. ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طرح شام کا نصرانی جو ہے، اور یہی مدینے کے یہودیوں نے کتنا جناب وہ کام خراب کیا. اور خود آپ پھر شام کے نصرانیوں کو دیکھ لیں، وہ تو 1,00,000 فوج لے کے آنے کا اعلان کر رہا تھا. معاملہ جو ہے آگے سے آگے سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا. لیکن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کہیں بھی آقا علیہ السلام نے دعوت کے معاملے میں تکلیف اٹھائی ہے، کبھی بھی آقا علیہ السلام نے اس پر بھی خفقی کا بھی اظہار نہیں فرمایا. حضور نے خفقی کا اظہار نہیں فرمایا آقا علیہ السلام نے. اور اس کے بعد دوسری شے جو ہے جو آقا علیہ السلام کی حکمت تبلیغ کی جان تھی، وہ یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. اور نہ آقا علیہ السلام نے کسی سے تنفر کا معاملہ فرمایا ہے، تنفر کا بھی معاملہ حضور نے نہیں فرمایا کسی کے ساتھ. اللہ اکبر، وہ کیا سے کیا کر رہے ہیں، بدتر سے بدتر دشمن بھی ہے، تو آقا علیہ السلام جب تک دعوت دے رہے ہیں، آقا علیہ السلام کا رویہ مبارکہ، حضور کا سلوک کا جو حسن ہے وہ ویسے کا ویسے کھڑا ہوا ہے. ایک لمحہ بھر کے لیے بھی کہیں پہ آپ تبدیلی محسوس نہیں کریں گے. تیسری شے جو ہے جو آقا علیہ السلام کی حکمت تبلیغ کی جان تھی، وہ یہ تھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی تبلیغ فرماتے تھے نا، حضور پہلے اس کو اپنے عمل میں داخل فرماتے تھے. سمجھا ہے نا جی. آقا علیہ السلام اسے پہلے اپنے عمل میں داخل فرماتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ فرمایا کہ اپنے مال کا 40واں حصہ دو، آج لوگوں کو کتنا بھاری پڑتا ہے مال کا 40واں حصہ نکالنا. 40,000 روپے اللہ نے اسے دیے ہیں، فرمایا کہ 39 تو رکھ لے، 1,000 روپے تو میرے نام پہ اپنے رشتہ دار کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، اپنی بہن کو دے دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اور حبیب کریم علیہ السلام نے ظاہری بات ہے حکم اللہ نے دیا ہے، اس کی توضیح تشریح تفصیل جو ہے وہ حضور نے عطا فرمائی ہے. فرمایا کہ یوں یوں تم نے کرنا ہے. قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اتنے فیصد زکوٰۃ دینی ہے، کتنا تم نے رکھنا ہے، کتنا آگے دینا ہے. قرآن نے یہ بتایا میں اس کو دینی ہے بس. ٹھیک ہے نا جی. باقی آقا علیہ السلام نے آگے بیان فرمایا. لیکن قربان جو ہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی پر کریم آقا علیہ السلام نے باقی لوگوں کو فرمایا تم نے 40,000 تمہیں ملے نا، 1,000 تم نے اللہ کے نام پہ دینا ہے، وہ بھی سال گزرنے پر. اور باقی جو ہے 39,000 تمہارے لیے ہیں، وہ تم کھاؤ پیو جو مرضی کرو. لیکن قربان جو ہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں کو تو یہ دعوت دی، اور حضور کا اپنا عمل یہ تھا گھر میں کچھ رکھا ہی نہیں. امت کو فرمایا کہ تم نے 40 میں سے 1 تقسیم کرنا ہے، 1 دینا ہے. اور خود آقا علیہ السلام کے پاس جتنے بھی آئے ہیں حضور نے سارے اٹھا کے بانٹ دیے. یہ حدیث پاک جو ہے نا، یہ میں پہلی حدیث پاک آپ کو سنانے لگا ہوں. یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے، اس کا نمبر ہے 1221، یعنی 1221 نمبر ہے حدیث پاک کا. راوی اس حدیث پاک کے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العصر، میں نے آقا علیہ السلام کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی. فلما سلم، آقا علیہ السلام نے جیسے سلام پھیرا، قام سریعا دخل علی بعض نسائہ، آقا علیہ السلام جلدی سے کھڑے ہوئے اور تیز قدموں کے ساتھ آقا علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں داخل ہو گئے. کہتے ہیں جی ثم خرج وراء، پھر آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے. ثم خرج وراء ما فی وجوہ القوم من تعجبہم لسرعتہ، آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضور کے سارے غلام آقا علیہ السلام کے جلدی اٹھنے اور جلدی جانے کی وجہ سے ان کے چہروں پر تعجب کے آثار ہیں. صحابہ کرام حیران ہیں آخر کیا معاملہ ہوا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب نماز پڑھا کرتے تھے، نماز کے بعد وہیں تشریف فرما ہوتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، دعا کا معاملہ فرماتے تھے. اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کے حال احوال معلوم فرمایا کرتے تھے. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں ان کے منہ پر تعجب کے آثار ہیں، صحابہ حیران ہیں، وہ پوچھنا چاہتے ہیں آقا علیہ السلام سے کہ حضور اتنی جلدی تشریف لے گئے ہیں، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جب دیکھا کہ ان کے چہرے پر تعجب کے آثار ہیں، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، آقا علیہ السلام ذکرت انا وفی الصلاۃ تبرا عندنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب نماز میں کھڑا تھا نا
میرے ذہن میں آیا کہ ہمارے گھر میں سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی ہے، سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر فَكَرِهْتُ أَن يُمْسِيَ أَوْ أَن يَبِيتَ عِندَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بات مکروہ لگی کہ رات کو ہم بھی گھر میں رہیں اور وہ سونے کی ڈلی بھی ہمارے گھر میں رہے۔ بتائیں، میں کہ مجھے یہ بات مکروہ لگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ بس پھر میں فوراً گیا گھر میں، اور میں نے جا کے گھر، حدیث پاک کے الفاظ میں 2 لفظ حضور نے فرمایا کہ فَكَرِهْتُ أَن يُمْسِيَ، میں کہ مجھے یہ بات ناپسند لگی کہ شام ہو اور یہ سونا ہمارے گھر میں پڑا ہو، یا حضور نے فرمایا کہ أَن يَبِيتَ أَوْ يَبِيتَ عِندَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ، کہ شام رات ہو اور یہ رات کو ہمارے گھر میں رہے۔ یبیت عندنا، وہ سونے کی ڈلی ہمارے گھر میں رات گزارے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں نے فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ، میں نے کہا میں پہلے جا کے اپنے گھر حکم دے کے آؤں کہ وہ سونے کی ڈلی تقسیم کر دیں، لوگوں کو دے دیں، پھر میں تمہارے پاس یہاں مسجد میں آیا۔ بتائیں امت کو کیا فرمایا؟ میں کہ جو سونا پڑا ہوا ہے نا، میں کہ اس کے 40 حصے کرو، 40واں حصہ تم نے دینا ہے۔ اور اپنا معاملہ کیا ہے؟ تو میں کہ ڈلی پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ وہ ہمارے گھر میں رات ہمارے ساتھ نہ گزارے، تو آقا علیہ السلام نے میں کہ میں نے اس لیے کہا، میں نے کہا وہ اٹھا کے تم بانٹ۔ دوسری حدیث پاک وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پڑھ چکے ہیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، صحابہ کرام صفیں بنا چکے ہیں، ایک دم سے آقا علیہ السلام گھر تشریف لے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر نماز پڑھاتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، خود فرمایا حضور نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے گھر میں سونے کی ڈلی پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ پہلے جا کے اسے میں جو ہے نا وہ بانٹنے کا کہہ آؤں کہ اسے اٹھا کے کسی کو دے دینا۔ فرمایا کہ پھر میں نماز میں کھڑا ہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں جو ہے نا محدثین نے اس لفظ کے تحت یہ جو جملہ حضور نے فرمایا کہ میں نے کہا میں نے ناپسند جانا کہ رات کو وہ ہمارے پاس رہے، یعنی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو پھر اگر یہ ہمارے پاس پڑی رہی، میں جب نماز میں کھڑا ہوں گا تو نماز میں کہیں خلل نہ آئے کہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور وہ بھی میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ پھر نماز میں یہ نہیں کہ جیسے ہمیں خلل آتے ہیں نماز میں، وصل سے آتے ہیں، مال کتنا پڑا ہوا ہے، کیا ہے کیا نہیں، وہ والی بات نہیں ہے۔ یہاں بات اور ہے کہ فرمایا کہ رات کو کھڑے ہو کے کہیں توجہ نہ جائے میری، رات کی نماز میں کہیں توجہ نہ جائے میری کہ جناب وہ مال جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے، تو ایک پریشانی سے لاحق رہے گی۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابھی گیا تو میں نے جا کے ان کو کہا کہ فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ، میں نے کہا کہ اس کو تقسیم کرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ دوسری حدیث پاک دیکھیں جی، آقا علیہ السلام کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں بلکہ، اور بکریاں اتنی تھیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان والی جگہ ساری بھری ہوئی تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے مدینے کے پہاڑ تو آپ نے دیکھے ہی ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان کتنی جگہ ہوتی ہے؟ 2 پہاڑ جتنے بھی قریب ہو نا، پھر بھی درمیان میں جگہ بہت ہوتی ہے۔ ایک بندہ تھا، یہ راوی اس حدیث پاک کے حضرت انس ہیں، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 2312۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا آقا علیہ السلام کے پاس، کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے، اور آقا علیہ السلام کے پاس اتنی بکریاں کھڑی تھی کہ 2 پہاڑوں کے مابین جگہ بھری ہوئی تھی، اتنی بکریاں تھیں۔ کہتے ہیں سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنما، اس نے آ کر کے سوال کیا حضور سے کہ حضور مجھے بکریاں عطا فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ بس فَآتَاهُ إِيَّاهُ، حضور نے اس ایک بندے کو فرمایا میں جا وہ جو بکریاں کھڑی ہوئی نا ساری اپنے گھر لے جاتا ہوں، وہ جو بکریاں کھڑی ہوئی ہیں ساری لے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ وہ لے کے گیا پھر اپنی قوم کے پاس، جا کے اس اپنی قوم کو پتہ کیا کہا؟ اللہ اکبر، اس نے کہا اسلموا، وہ میری قوم مسلمان ہو جاؤ، اور کوئی بات نہیں کی۔ حضور نے بھی اس کو بٹھا کے کوئی بات نہیں فرمایا، یہ والا بات فرمایا حضور نے۔ بکریاں دیں آقا علیہ السلام نے، تو وہ جا کے کہنے لگا اسلم، وہ قوم میری مسلمان ہو جاؤ، فإن محمدًا یؤتی عطاء لا یخشی الفاقۃ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں پھر اس بندے کو کبھی غریبی کا خوف رہتا ہی کوئی نہیں۔ بتائیں، ایک معنی یہ ہے اس کا، دوسرا معنی محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہاں غربت کا خوف رکھتے نہیں ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے۔
اور یہی تربیت تھی میرے آقا علیہ السلام کی۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ 1,00,000 روپے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آئے تھے حضرت ام المومنین کو۔ اس دن آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، رمضان شریف کے ایام ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا تھا، صبح سے لے کر شام تک آپ بانٹتے رہیں، شام کو 1,00,000 دینار سونے کے پیسے کہتے ہیں وہ ختم ہو گئے، تو شام کو مجھے فرمانے لگیں کہ افطار لے آؤ۔ میں نے کہا کہ اماں گھر میں تو کچھ ہے نہیں، 1,00,000 روپیہ، 1,00,000 دینار آج کے کروڑوں روپے بنتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اماں گھر میں تو کچھ ہے نہیں، کیا لاؤں؟ پھر کہتے ہیں اماں نے فرمایا کہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہو تو کچھ نہ کچھ رکھ لیا کرو اپنے گھر کے لیے، تاکہ تمہیں ان کو، خاتون کو بھی روزہ تھا، اماں کو بھی روزہ تھا، کچھ بھی نہیں رکھا۔ بتائیں، تو یہی بات اس بندے نے کی، اس نے کہا کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُؤْتِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ، کہتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں عطا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر جناب خوف رہتا ہی کو نہیں، فاقے کا بھی خوف نہیں رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، وراثت کا معاملہ آیا نا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وضاحت کے ساتھ وراثت کے مسائل بیان فرمائے، اور حبیب کریم علیہ السلام نے ایک ایک کا حصہ کیسے کیسے تقسیم کرنا ہے حضور نے سارا بیان فرمایا ہے یا نہیں ایسا؟ لیکن جب آقا علیہ السلام کی اپنی باری آئی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف میں ہے، اس کا نمبر ہے 3093۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں اس حدیث پاک کی، فرماتی ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ، میں ہم نبیوں کا گروہ جو کچھ بھی چھوڑ جائیں ہماری اولاد وارث نہیں بنتی، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے، اس میں ساری امت مستحق ہوتی ہے اس کی۔ بتائیں، امت کے لیے یہ فرمایا 8واں اس کا ہے، 6واں اس کا ہے، دوسرا اس کا ہے، جی ایک حصہ اس کا ہے، 2 اس کے ہیں، بیان وہی نہیں ہوا۔ لیکن جب اپنی بات آئی ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام کی جو جماعت ہے، ہم تو مال جو ہے نا پیچھے اپنی اولاد کے لیے چھوڑتے کو نہیں، ہمارا جو مال ہوتا ہے وہ ساری امت کے لیے ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ دیکھیں، نماز کی بات آتی ہے نا، نماز کی بات آتی ہے، پوری امت کو حضور نے فرمایا، باقی نمازوں کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں روز کی، ٹھیک ہے نا جی۔ جمعے والے دن جو ہے وہ جمعہ لازم فرمایا، تو ظہر جو ہے نا، ظہر کی نماز وہ فرمایا کہ ظہر نہیں پڑھنی بھی اکیلا جمعہ پڑھنا ہے جی۔ اس کا خطبہ آ گیا تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ جمعہ ہے تو جمعے کی لحاظہ تم نے 6 رکعت فرض پڑھنے ہیں، یہ بھی نہیں، بلکہ جمعے کا خطبہ آیا تو جمعے کے خطبے والی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے چونکہ خطبہ سننا ہے لہذا جمعے کے فرض 2 پڑھ لو تم۔ بتائیں، جمعے کا خطبہ سننا ہے تو لہذا جمعے کے فرض 2 پڑھ لو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عام دنوں میں 6 دنوں میں بندہ مومن جو ہے وہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، جب جمعے کا دن آتا ہے تو 2 رکعتیں کیوں؟ حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ زیادہ ہونے چاہیے تھا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امتی جو ہیں وہ چونکہ جمعے کا خطبہ بھی سنیں گے، کام ان کے بڑھ جائیں گے، لہٰذا جمعے کے خطبے کی جگہ پہ 2 رکعتیں فرضوں کی کم کر دیں۔ تو یہ اس طرح کر کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کی بات آئی تو یوں فرمایا آقا علیہ السلام نے، لیکن جب اپنی بات آئی تو آقا علیہ السلام 5 نمازیں وہ ہیں جو جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد آقا علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز شروع میں آقا علیہ السلام پر فرض تھی، بعد میں جو ہے وہ نفل بنا دی گئی۔ یہی اب بھی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پر آخری دم تک تہجد کی نماز بھی فرض رہی ہے۔ اور پھر باقی نمازیں کتنی تھیں؟ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نماز رات کو اتنی پڑھا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارکہ سوج جایا کرتے تھے۔ بتائیں، امت کو کیا کہا ہے؟ تم نے صرف 5 پڑھنی ہیں، 5 تم پہ فرض ہیں، باقی نمازوں کی فضیلتیں بیان کی ہیں، ابابین ہو گئی، اشراق ہو گئی، چاشت ہو گئی، ان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، فرض نہیں فرمائی کسی امتی پر۔ لیکن حبیب کریم علیہ السلام کو دیکھیں، اپنا معاملہ آتا ہے تو آقا علیہ السلام یوں ساری رات کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ حبیب کریم علیہ السلام کا اب یہ ایک معاملہ یہ دیکھیں کہ جب بات آئی نا جی زکوٰۃ کی، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ جمع کر کے میرے بچوں کو دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ راوی حدیث پاک کے
امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث پاک مرفوع ہے، اور موطا امام مالک میں حدیث کا نمبر ہے 602، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تحل الصدقۃ لآل محمد، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقے کا جو مال ہے نا، صدقہ واجبہ کا، حضور فرماتے ہیں یہ میری آل کے لیے حلال ہی کو نہیں ہے، میری آل کو نہ دینا، ان سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ باقیوں کے لیے فرمایا میں اس کو بھی دو، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو، اپنے بھائی کو بھی دو، اپنی اماں کو بھی دو، بہن کو دو، اپنے ابا کو دو، سب کو دو۔ آقا علیہ السلام میں یہ صدقات واجبہ جو ہے نا میرے بچوں کو نہ دینا۔ حکومت کا معاملہ آتا ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، دادا جو ہے وہ اپنے پوتے کو بھی تربیت دینی شروع کر دیتا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ میری اولاد میں سے جو مسلط ہوئے آئے ہیں یہ کہیں ہٹ ہی نہ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے ساتھ جب خلافت کا معاملہ درپیش ہوا تو آقا علیہ السلام نے پہلے ہی یہ معاملہ امت کے سپرد فرما دیا تھا۔ آقا علیہ السلام کی اتنی ازواج مطہرات موجود تھی، آقا علیہ السلام کی شہزادیاں موجود تھیں، نہیں تھی موجود، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، آقا علیہ السلام کے جو ہے نا وہ اتنے عظیم داماد حضرت عثمان غنی موجود تھے، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، لیکن خلیفہ کون بن رہے ہیں امت میں سے ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جی کریم آقا علیہ السلام کی دعوت کی حکمت تبلیغ کی جو ایک جان ہے اس کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل امید ہے کل اس مسئلے پہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔